خوراک پھر ایسی رکھی, پھر صرف سیب نہیں, اب تو سیب کے پیسے نہیں تھے نا, جب نہیں تھے تو بھائی اللہ اسی میں, جب پیسے آ گئے تو پھر جو حضرت کا ناشتہ تھا وہ آج شاید وزیر اعظم کا بھی نہیں ہو. بالکل ایسی ڈائٹ تھی جو بالکل صحت کے لحاظ سے مناسب. اس میں بادام تھے ناشتے میں, بوائل ہاف بوائل انڈا تھا, سیب تھا. وہ سیب جب یہاں ختم ہوتے تو ٹورنٹو سے منگواتے تھے. یعنی اگر پاکستان میں سیب کا موسم نہیں ہے تو دنیا میں جہاں ہے وہاں سے کیا کرو, منگواؤ, سیب کھانا ہے. اس پہ پیسہ کیا ہو رہا ہے, میں تبھی تو بیان میں بار بار کہتا ہوں گھر بنانے کے بجائے پہلے ان چیزوں کی فکر کرو, اس کے بعد گھر کب بھی بنا لو اگر پیسہ اللہ نے بہت دیا ہے. اسی وجہ سے حضرت کی فٹنس ایسی تھی, اتنی عمر میں بھی کہیں سے بڑھاپا نظر نہیں آتا تھا. ایسے خوبصورت جوان جب چلتے تھے نا, لوگ کہتے, کھڑے ہوتے تھے لوگ کہتے سنوبر کا درخت کھڑا ہوا ہے, ایسا قد تھا ان کا, چال ایسی خوبصورت تھی, آواز میں ماشاءاللہ جان تھی, صحت تھی. تو یہ جب حضرت کو بیماری ہوئی نا شوگر, پتہ نہیں چلا تھا, ان کی انتقال اس لیے ہوا کہ یہ شوگر ٹریس نہیں ہو پائی. سمجھ رہے ہیں, پتہ نہیں چلا کہ شوگر, اگر بیماری ٹریس ہو جاتی تو پھر 100 سال بھی جیتے وہ. لیکن بہرحال اللہ کی طرف سے موت ہے, کبھی اسی طرح موت آنی مقدر ہوتی ہے کہ بھئی بیماری ٹریس نہیں ہو پاتی. لیکن ان کو شوگر تھی تو وہ میٹھا بھی اسی, جو ان کی خوراک کا میٹھا زیادہ کھاتے بھی نہیں تھے وہ, لیکن جتنا کھا رہے تھے وہ بھی کھا رہے تھے. شوگر کا کوئی علاج کی وہ نہیں تھی, علاج ہی نہیں ہوا اس کا. لیکن اس حالت میں جب انتہائی کمزور ہو گئے, بالکل چہرے جو ہے نا وہ رونق جو ایک بیمار آدمی کا ہوتا ہے کمزوری سے, وہ رونق ظاہری طور پہ ختم ہو جاتی ہے, بالکل بستر سے لگ گئے. تو بھی زبان سے کوئی شکایت نہیں. جب ہم جاتے نا اس کے لیے عیادت کے لیے تو فرماتے کہ میں کس منہ سے شکایت کروں کہ میں بیمار ہوں, میں کمزور ہوں. اللہ نے ساری زندگی اتنا اچھا کھلایا پلایا, اب اگر اللہ نے تھوڑی سی آزمائش دیتی ہے تو اس آزمائش کو بیان کرتے ہوئے شرم آتی ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال. اب اس آزمائش کو بیان کرتے ہوئے بھائی پہلی دفعہ زندگی میں, حالانکہ اس سے پہلے بھی بیمار ہوئے ہوں گے, کہا اب اللہ نے ساری زندگی کھلایا, خوب کھلایا. وہ کیا کھلایا, دال روٹی, اس کو کیا کہہ رہے ہیں, خوب کھلایا. حضرت کے بچے جب جوان ہونے لگے تو حضرت کو فکر ہوئی ان کی شادیاں کرنی ہے, جبکہ گھر اتنا چھوٹا ہے کہ اس میں کمرے ہیں ہی نہیں. ہماری طرح نہیں کہ اب تو کرنا تو ہے ہی نہیں, کرنی تو ہے ہی نہیں, کماؤ پیسہ لاؤ پیسہ ہے بھائی. حضرت کو فکر ہوئی بیٹے جوان ہو رہے ہیں تو اب کیا کرنی ہے, شادیاں. لیکن اب یہ کہ گھر میں جگہ نہیں ہے تو حضرت نے ہمیں کمرہ دکھاتے تھے. میں نے سے ایک اوپر کمرہ ہے, ٹھیک ہے, وہ جو لحاف رکھتے ہیں نا, کیا خیال ہے, ایسی مزاح کر رہے تھے. کہا میں نے سوچا کوئی مسئلہ نہیں, ایک کو ادھر سیڑھیاں لگا کے بولوں گے چل ادھر جا اپنی بیوی کے ساتھ. لیکن فکر پھر بھی کی انہوں نے کہ بھئی شادی کرنی ہے ان کی, وہ دیکھا جائے گا شادی کے بعد کیا جگاڑ کرنا ہے, کہاں گھر لے کے. تو اللہ کا شکر ان کی شادیاں بھی ہو گئیں, ان کو بھی اللہ نے بہت پیسہ دیا, وہ سب مدرسے میں وہ عالم بنے. اس کے بعد اتنا اچھی علمی استعداد تھی کہ مدینہ یونیورسٹی سے ان کو بلاوا آ گیا ان کا, مدینہ یونیورسٹی چلے گئے, وہاں سے حکومت سعودیہ کی طرف سے دوسرے ملکوں میں دورے پہ بھیج دیے گئے. وہ بھی اچھا خاصا ماشاءاللہ ان کے پاس اللہ نے رزق کے دروازے ان کے لیے کھولے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں دیکھو ہم لوگ ہوس کے مریض ہیں, ہم کبھی بھی خوش بولو بھائی نہیں رہ سکتے. ہم غیر مسلموں کے طریقے کو فالو کر رہے ہیں کہ وہ کدھر جا رہے ہیں, وہ ہر وقت نوٹ بنانے میں لگے ہوئے ہیں. ہم میں سے جس کو بھی اللہ نے دیا ہے, جتنا دیا ہے, اللہ کی قسم وہ ہماری ضرورتوں سے کئی گنا زیادہ. ہمارے حضرت بار بار یہ کہتے تھے کہ اللہ نے مجھے میری ضرورت سے کئی گنا زیادہ دیا ہے, زیادہ دیا. پھر جب بہت پیسہ آیا حضرت کے پاس تو اپنے لیے پھر بھی نہیں بنایا گھر, پھر بھی کہا میں کیا بر کروں گا گھر بنا کے, لیکن اپنی اہلیہ کے لیے ایک فلیٹ بولو بھائی خرید لیا کہ میرے مرنے کے بعد ان کے لیے کوئی انتظام ہو جائے. تو وہ بھی ہو گیا. وہ بھی جب بہت, ورنہ حضرت اس کے بھی قائل نہیں تھے, کیونکہ بچے ماں ظاہر ہے بچوں کے پاس لیتی ہیں نا, ان کو تو الگ گھر کی ویسے بھی ضرورت نہیں ہوتی, لیکن چلو بنا لو جب اتنا اللہ نے دے دیا. باقی کیا کرتے تھے, اپنے جو صبح کا ناشتہ ہے بادام منڈا اور یہ سب, ایک دن ہم گئے تو تکا کھا رہے تھے, ٹھیک ہے نا, اچھی خوراک کھاتے تھے. تو جب شہد استعمال کرتے تھے, دودھ پیتے تھے, چائے کے قریب بھی نہیں پٹکتے تھے, کبھی بھی چائے نہیں,
پان تو زہر تھا, حضرت کے سامنے کوئی پان کھا کے دکھا دے بس اس کی خیر نہیں ہے, کیونکہ انتہائی صفائی پسند تھے. ایسی صفائی اگر میں قسم اٹھا کے بولوں میں نے زندگی میں کسی میں نہیں دیکھی تو میں قسم میں جھوٹا نہیں ہوں گا. اتنی صفائی تھی, اتنی صفائی کہ انتہا ہے جس کی. ایک طالب علم اپنی ٹوپی کمرے میں بھول آیا ان کے, اس پہ تھوڑے تھوڑے پسینے کے ہلکے ہلکے کچھ نشان تھے. حضرت اس ٹوپی کو نا یوں کر کے لے کر آیا, ادھر رکھ کے, کہا مجھے چکر آ رہے ہیں اس کی بدبو سے, حالانکہ اس میں کچھ بھی نہیں, لیکن ناممکن تھا, ایسی صفائی تھی. سلیقہ ایسا تھا کہ چپل آپ ٹیڑھے میڑے نہیں رکھ سکتے تھے. ہم مدرسے میں جب چپل رکھ کے آتے تھے نا بالکل فوجیوں کی طرح سیدھے چپل, ٹیڑھے میڑے ہو گئے تو خیر نہیں ہے. پھر ان کی خانقاہ میں جب بیٹھنے کا ٹائم آتا تھا تو حضرت کی تو چپل ترتیب سے رکھے ہوتے تھے. ایسا نہیں ہے کہ جہاں اتارو کوئی چپل ادھر جا رہی ہے ادھر جا رہی ہے, اس کا تصور نہیں تھا. گاڑی جب اپنی پارک کرتے تھے ایسی تمیز سے پارک کرتے تھے, اس کے جو ٹائر ہیں پہیے بھی کیا ہوتے تھے, بالکل سیدھے, ٹیڑھے میڑے نہیں ہوتے تھے. ہر چیز میں سلیقہ. کوئی بائک اگر گلی میں کھڑی کر دے ذرا سی ٹیڑھی میڑھی اس کو ڈانٹ پڑتی تھی. ایسا سلیقہ, ایسی تمیز, اتنی صفائی, انتہائی درجے کی صفائی تھی. تو میرے بھائی ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ ہوس. ہمارا مسئلہ غربت نہیں ہے. ہم میں سے ہر شخص کو اللہ اس کی ضرورت سے کروڑہ گنا زائد ہے. اتنا جب حضرت کو آئے نا پھر بھی حضرت کہتے ہیں مسافر خانہ ہے, نکلنا ہے یہاں سے, جانا ہے یہاں سے. کسی نے حضرت کو فون کر کے پوچھا کہ آپ سعودیہ عمرہ کرنے گئے تھے, ابھی آپ کہاں ہیں؟ تو حضرت فرمایا میں ناظم آباد کے مسافر خانے میں بیٹھا ہوا ہوں. پھر اس نے 3 دن بعد فون کیا کہ حضرت آپ کہاں ہیں ابھی؟ انہوں نے کہا ناظم آباد کے مسافر خانے میں. اس نے کہا 3 دن ناظم آباد میں جب آپ کا ذاتی گھر موجود ہے تو 3 دن سے آپ مسافر خانے میں کیوں ہیں؟ حضرت نے فرمایا ذاتی گھر کسی کا نہیں ہوتا, جو گھر اللہ نے دنیا میں دیا ہے وہ کیا ہے؟ مسافر خانہ ہے. تھوڑے دنوں میں یہاں سے جانا ہے, اور واقعی تھوڑے دنوں میں وہاں سے چلے گئے. ہمارے ایک رشتہ دار آئے, انہوں نے دیکھا کہ یار یہ ایسی ایکٹیویٹیز ہیں, تو وہ اپنا گھر ذاتی بنا رہے تھے. انہوں نے کہا یار یہ لوگ تو اتنا پیسہ ہو کے بھی جو ہے نا کوئی فکر ہی نہیں ہے گھر بنانے کی, اور ہم ابھی سے کیا کر رہے ہیں, ٹینشن لے رہے ہیں. بڑے حیران ہوتے تھے. اور پھر یہ بتا دوں میں جو آخری بات حضرت سے متعلق کر کے پھر اس موضوع کو سمیٹتا ہوں. ناشتے پہ خرچ کرتے تھے, لباس پہ, خوراک پہ ٹائٹ خاندانی, اور ان چیزوں پہ خرچ کرنے کے بعد جو بچے پھر دیکھتے نہیں تھے کتنا ہے, کوئی اکاؤنٹ وکاؤنٹ نہیں تھا بینک میں, سارا فی سبیل اللہ, بولو بھائی صدقہ. ایسے دیکھا ہم نے حضرت کے سامنے نوٹوں کی اتنی یہاں سے یہاں تک گڈیاں رکھی ہوئی ہیں, اتنی گڈیاں. حضرت فرماتے تھے یہ میری ذاتی ملکیت میں ہیں چند لمحوں کے لیے بس, اور ابھی یہ کیا ہونے والی ہیں. حضرت کے گھر میں ایک ڈراز تھی, اس میں صدقے کی رقمیں ہوتی تھیں. فرمایا یہ اس میں کیا ہونے والی ہے, ٹرانسفر. تو ہمیں یاد ہے اس زمانے میں, یعنی 94-95 کی بات کر رہا ہوں, 2000-2500 تک حضرت کا ٹوٹل خرچہ تھا, جو نارملی ہوتا ہے. کبھی اضافی ہو تو ایک الگ بات ہے. اس کے علاوہ جتنا آتا تھا وہ سب کیا ہو رہا ہے, زمینوں کی آمدن آنا. حضرت کی وراثت بٹی تھی نا, تو زمینوں کی آمدن آتی تھی. تو حضرت کے پاس جب آمدن آتی تھی حضرت گنتے نہیں تھے اس کو. فرماتے تھے مجھ سے نوٹ گنے نہیں جاتے. بولو نا یار, مجھ سے نوٹ, بھائی میری ضرورت کے اتنے, کیا گننا اس میں. یوں ہی ہے کہتے ہیں میں گنتا ہوں تاکہ وہ ایسا نہ ہو کہ مزدور پھر ڈنڈی مارنا شروع کر دینا, یہ تو بڑا صوفی مل گیا, اس کو دکھانے کے لیے بس تھوڑا تھوڑا یوں ہی. ہاں بھائی فرماتے ہیں مجھ سے نہیں گنے جاتے نوٹ, ٹائم ویسٹنگ لگتا ہے. بس جتنے آ رہے ہیں کیا کرو, بولو بھائی صدقہ 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 صدقہ. یہ جامع رشید کو جو اللہ نے اتنی ترقی دی, اس میں ہمارے حضرت کا تقویٰ بھی شامل ہے اور ہمارے حضرت کا پیسہ بھی شامل ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ. حضرت ورنہ محتمم اپنے پیسے کہاں لگاتے ہیں مدرسے میں بھائی, لگاتے ہیں کچھ لوگ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہوں گے یا بیان سن رہے ہوں گے, ورنہ ایسا ہوتا نہیں ہے. اپنا پیسہ تو بڑی بڑی رقمیں خرچ کر دیا کرتے تھے, رشتہ داروں پہ خرچ کرتے تھے, غربا مساکین پہ, مدارس پہ. حضرت نے 60 سال کی عمر تک جو تنخواہیں لی ہیں نا مدرسوں سے, کیونکہ اس وقت تو پیسے نہیں تھے, مجبوراً تنخواہ لینی پڑتی تھی, تو جب پیسہ آیا تو 60 سال تک جتنی حضرت نے مدرسوں سے تنخواہیں لی ہیں وہ ساری کیا کر دیں, واپس. نہیں یاری میرا خیال ہے. تو اللہ نے ایسے مولویوں سے ہمیں نواز دیا, ملا دیا. تو پھر ہمیں پتہ چلا یار کوئی اوریجنل مولوی تو بڑا خاندانی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اپنے مسجد کے اماموں سے آپ نفرت شروع کر دیں, سب اتنے تقوی کے معیار پہ نہیں ہوتے. اپنے سے ہر ایک کو اچھا ہی سمجھا کریں.
کہ آپ سمجھیں یار میرے امام صاحب تو اس دن چندہ مانگ رہے تھے مجھ سے ہیں. تو ایسا نہیں ہے, اپنے امام سے محبت کیا کریں جیسا بھی ہو, کیونکہ جیسے ہمیں ویسے ہمیں امام بھی اسی ٹائپ کا ملے گا. یہ تو بڑے بڑے بزرگ لوگ ہیں جو ویسے ہی شارٹ چل رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو ایسے ہی تھوڑے ہی رہتے ہیں ہمیشہ.